ہم نے تو ایک رویہ اپنا لیا ہے، بعض صورتوں کے فضائل حدیث شریف میں ملتے ہیں، بزرگوں نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سورہ یاسین ہی پڑھی جائے، یا صرف سورۃ ملک ہی پڑھی جائے، یا فلاں سورت ہی پڑھی جائے، نہیں۔ تلاوت اپنی جگہ قائم ہے، مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اگر کوئی ان صورتوں کو بھی وظیفہ بنا لیتا ہے تو وہ الگ بات، لیکن تلاوت کو چھوڑ دینا یہ درست بات نہیں ہے۔ اور ہمارا رویہ آج کل یہ ہے کہ ہم روزانہ اخبار بھی پڑھتے ہیں، 3 4 اخبار پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں سچ کم اور جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ ناول اور افسانے پڑھ لیتے ہیں، فلمیں دیکھ لیتے ہیں، آج کل تو لیپ ٹاپ پہ بھی آ گئی اور ٹیلی فون میں بھی فلمیں آ گئیں، وہ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن بنیادی یہ بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے۔ ذالک الکتاب، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہے اصل کتاب۔ دنیا کی کسی کتاب کو آپ ایک دفعہ پڑھ جائیں، پھر اس کی کوئی بات ہو تو بندہ کہتا ہے ہاں میں نے پڑھی ہوئی ہے، دوسری دفعہ پڑھنے کو جی نہیں کرتا چونکہ ساری پڑھ لی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اسے زندگی بھر پڑھتے رہیں، روزانہ پڑھتے رہیں، بلکہ اس کو ختم کیا ہی نہیں جاتا، ہمیشہ بناس پہ پہنچ کر سورہ بقرہ کی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی چند آیات پڑھ کر چھوڑا جاتا ہے، یعنی ابتدا کر کے قرآن کریم کو رکھا جاتا ہے، ختم کر کے نہیں۔ آپ نے شاید نوٹ فرمایا ہوگا، یہ حفاظ کرام تراویح میں قرآن سناتے ہیں، کسی مسجد میں کوئی حافظ والناس پہ ختم نہیں کرتا، سورہ فاتحہ اور چند آیات سورہ بقرہ کی پڑھ کر ختم کرتا ہے، یعنی قرآن کو ختم کر کے نہیں چھوڑا جاتا، شروع کر کے رکھا جاتا۔ پھر مزے کی بات ہے کہ جتنی دفعہ آپ پڑھتے چلے جائیں نئی لذت حاصل ہوتی ہے، نئے معنی آشکارا ہوتے ہیں، نئے بھید کھلتے ہیں۔ اللہ کریم نے توفیق دی، میں قرآن بیان کیا کرتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یار اسے لکھنے کی کوشش کرو، بڑی اچھی تفسیر بنے گی۔ 12 سال لگے، کیونکہ میں صرف رمضان شریف میں لکھا کرتا تھا، غیر رمضان میں نہیں، تو 12 سال لگے، اسرار التنزیل مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ پھر مطالبہ آیا کہ پنجابی میں تفسیر ہونی چاہیے، پنجابی میں تفسیر ریکارڈ کرائی، 30 پارے الحمدللہ۔ اسرار التنزیل میں جو باتیں ہیں بہت قیمتی ہیں، لیکن پنجابی جو اس کے بعد ہے اس میں اور عجیب باتیں ہیں جو اس میں نہیں ہیں، کیونکہ اسرار التنزیل بھی اتنی مفصل نہیں تھی، تو ہم یہاں جب بھی جمعہ پڑھتے تو قرآن کریم سے ہی بیان کرتے تھے، تو سوچا کیوں نہ شروع سے ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، تو اکرم التفاسیر بننی شروع ہو گئی، اور اس کے الحمدللہ 20 پارے مکمل ہو گئے، 18 پارے چھپ کر آ چکے ہیں۔ بہت تفصیل ہے اس میں اور بڑی لمبی باتیں ہیں، لیکن اب جب دوبارہ قرآن کریم پڑھتا ہوں تو پھر نئے بھید کھولتے ہیں، پھر بات رہ جاتی ہے کہ ان تفسیروں میں تو یہ بات نہیں آئی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ پھر جب تلاوت کرتا ہوں تو پھر نئے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، نئے بھید کھلتے ہیں، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں جو ان تینوں تفسیروں میں نہیں آتی۔ تو اسے زندگی بھر پڑھتے رہیے، اس کی حکمتیں، اس کے راز، اس کے بھید کھلتے چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی تھکتا نہیں کہ اس کتاب کو تو میں پڑھ چکا ہوں۔
قرآن کا معنی ہی یہ ہے کہ بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، مسلسل پڑھے جانے والی کتاب، روئے زمین پر پڑھے جانے والی کتاب، رات دن پڑھے جانے والی ایسی کتاب جسے لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں رہتا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس میں سے بھیدوں کا آشکارا ہونا اور نقاط کا واضح ہونا، یہ تو اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اگر کوئی معنی نہیں جانتا، اگر معنی آتے ہی نہیں تو نقاط کہاں آشکارا ہوں گے؟ لیکن اس کے باوجود پڑھنے والا اس کی برکات سے خالی نہیں رہتا۔ جسے معنی نہیں آتے اس کے دل پر بھی کیفیات وارد ہوتی ہیں، اس میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ اللہ کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی کوئی نہیں جانتا، لیکن کیا پڑھنے چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ ضرور پڑھے جائے۔ معنی نہ بھی آتے ہوں تو ان کی برکات دل پہ وارد ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی کو سارے قرآن کے معنی نہیں آتے تو وہ تلاوت کرتا رہتا ہے تو برکات دل پہ وارد ہوتی ہیں، آئینہ دل صاف ہوتا رہتا ہے، طلب الہی بڑھتی رہتی ہے، گناہ سے بچنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے درجے ہیں قرآن کو پڑھنے کے، خود پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، عمل کرنے کے لیے پڑھنا، اور لوگوں کو پڑھ کر سنانا، قرآن کے ذریعے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا، تبلیغ کرنا۔